حوالہ نکالیے گا پیدائش کی کتاب اور اس کا دوسرا باب نکال لیں۔ اس کی 18ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ لکھا ہے، اور خداوند خدا نے کہا۔ کس نے کہا جی؟ خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ اچھا، بہت اچھا کب ہے؟ جب آدم اور حوا دونوں اکٹھے ہیں، جب وہ ان کو تخلیق کر چکا تو کہتا ہے بہت اچھا ہے۔ لیکن اکیلا رہنا کیا ہے؟ اچھا نہیں ہے۔ میں اس کے لیے ایک مددگار، میں اس کے لیے کیا لکھا ہے بہنوں یہاں پر؟ ایک مددگار، آگے کیا لکھا ہے؟ اس کی مانند بناؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بیوی ہے وہ خاندان میں اس کی حیثیت، اس کا کریکٹر جو ہے وہ ایک مددگار کا ہے، ہیلپر، مددگار۔ I will make، انگریزی میں لکھا ہے suitable helper۔ suitable کا کیا مطلب ہے؟ جو بالکل اس کے مطابق ہو، جو اس کے مطابق suitable ہو۔ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار تو بنائے گا، لیکن کیسا مددگار؟ اس کی مانند، جیسا آدم ہے ویسا بنائے گا۔ ایک جوڑ توڑ والا کام نہیں ہے کہ رشتہ دار بن جائیے۔ ہمارے ہاں، مجھے معاف کیجئے گا، ہماری رشتہ داریاں کچھ دوسرے خاندانوں میں بھی ہوتی ہیں، دوسرے مذاہب میں بھی ہوتی ہیں، اور ہم اس لیے شادی بیاہ کرتے ہیں کہ رشتے پکے رہیں، خدا چ رہن یا نہ رہن، لیکن رشتے جو ہیں وہ پکے ہونے چاہیے، لیکن وہ بھی پکے نہیں رہتے۔ سوٹیبل ہیلپر، اس کی مانند جیسا وہ ہے۔ ہم ناہموار جوئے کی بات کر رہے تھے۔ بھینس اور بیل کو ایک جوئے میں مت باندھیں، یہ بائبل مقدس منع کرتی ہے اس سے۔ اور نہ ہی ازدواج جو ہے کسی کو مسیح کے پاس لانے کے، کہتے ہیں جی نہیں آپ ہی ایک دن جو ہے نا یسوع دے کول آ جان گے۔ اگر وہ سلیمان نو نہیں لیا سلیمان انہوں نے نہیں لیا سکیا نا، تو کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ میں اس کے لیے اس کی مانند ایک مددگار کیا کروں گا؟ بناؤں گا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور خداوند خدا نے کل دشتی جانوروں اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے، اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ یہ میں صرف آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا، اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے کل دشتی جانوروں کے نام رکھے۔ لیکن پھر آگے لکھا ہے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ۔ خدا نے یہاں پر جو بات کہی ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، اٹس ناٹ اے گڈ، یہ اچھا نہیں ہے، یہ کوئی بائبل کی بات ہے نہیں۔ اور لکھا ہے کہ اور خداوند نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو کیا کیا؟ نکالا۔ کوئی 3-4 پسلیاں تو نہیں کڈیاں؟ ہاں جی،
कली पसली कड्डी सी, उसकी पसलियों में से एक पसली को, 1 रिब, 4 तक जायज है, एक पसली को निकाला। और आगे क्या लिखा है, और उसकी जगह गोश्त भर दिया, और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। अब सवाल ये है कि जिस तरह वो उसने आदम को बनाया था उसके लिए हवा भी बना सकता था। क्या ख्याल है, बना सकता था या नहीं बना सकता? बना सकता था, लेकिन इसके पीछे लॉजिक जो है वो क्या है कि पसली जो ही क्यों लैदानी को बुत बना के तो उहदे च जिंदगी का दम फूंकिया जा सकता है। उसकी पसलियों में से एक पसली को निकाल कर, पहली वजह कि वो उसकी मानिंद हो, ठीक है जी, वो क्या हो, उसकी मानिंद हो, कि जैसा वो है, उसके टिश्यूज जो हैं, उसके पट्टे जो हैं, उसका जो ब्लड है वो उससे मिलता हो, उसकी स्पिरिट जो है। पसली एक सेपरेट कोई चीज बना दी जाए तो वो क्या होगी, वो फर्क होगी पसली से, इसलिए कि उसकी रूह जो है वो आदम की रूह के साथ उसकी यगानगत रहे। पसलियों में से एक पसली को निकाल कर उसके पास लाया, और मैंने पहली वजह बताई ताकि वो आदम की मानिंद हो, जैसा आदम का मिजाज है, जैसी आदम की सोच है, जैसे आदम के ख्याल हैं, उसके मददगार के भी वैसे ही होने चाहिए, वो कोई और नहीं होना चाहिए। इसलिए लिखा है कि वो उसकी मानिंद, उसके लिए एक मददगार उसने बनाया। और फिर क्या हुआ, हालेलुया, 23वीं आयत, और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा, आदम दियां ते की कहते पंज वछा ही खुल गईयां वेख के ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी है, इसलिए कि उसकी हड्डी में से निकाली गई थी, मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। उसकी मानिंद उसमें से आदम से निकाली हुई एक ऐसा मददगार जो उसकी मानिंद हो, तो आदम सडन चिल्ला उठा है, सडन पुकार उठा है, वो खुशी से उसका चेहरा, उसका जिस्म खुल उठा और कहता है कि ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे क्या है, गोश्त में से गोश्त, इसलिए ये क्या कहलाएगी, नारी कहलाएगी। अब अगली बात देखिएगा, ये ना कहना कि बिशप साहब ऐसे कोई नवी तालीम दे के चले गए, क्योंकि वो कहाँ से निकाली गई है, नर से निकाली गई। असी कहने हैं कि बंदा जो है औरत तो पैदा होता है, लेकिन बाइबल कहती है कि औरत जो है वो मर्द से पैदा हो, वो नर से निकाली गई है। औरत भी मर्द के वसीले से तख्लीक हुई है, इसके लिए उसकी सृष्ट जो है वो मददगार की है, इसलिए उसकी फितरत जो है वो मददगार की है, इसलिए उसकी सृष्ट जो है वो ताबे फरमानी की है कि वो अपने शोहर के ताबे रहे। यहाँ पर दो बातें हैं, ताबे फरमानी एक अलग ख्याल है, बात है, और किसी जगह पर इत्तेफाक राय होना ये एक अलहदा बात है। ठीक है जी, इत्तेफाक राय होना गुनाह नहीं है, कि वो ज़रूरी नहीं कि आपके हर मामले पर, हर बात पर आपके साथ जी साहब जी
کسی معاملے پر اتفاق رائے جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی جو سرشت ہے، اس کی جو فطرت ہے وہ کیسی ہے؟ تابع فرمانی کی، کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے تابع رہے، چونکہ وہ مرد سے نکالی گئی۔ ہیلیلویا! بھائیو خوش ہو؟ کہہ رہے سر پہنا دی بہت ہی کریں گے۔ جی آگے بڑھتے ہیں، پھر ادھر بھی آواں گا تھوڑا جی۔ آگے کیا لکھا ہے؟ اس واسطے، فار دس ریزن، اس واسطے، بائبل کو پڑھ لیجئے گا، اتھے کی لکھیا ہے؟ پڑھو حضرت تھوڑی بائبل سے کی لکھیا ہے؟ اے لیجئے نہیں، وہ والی بائبل سے اتھے تھلے جڑی ہے، کیا لکھا ہے یہاں پر؟ اس واسطے، ادھروں پڑھو ذرا۔ ہاں جی، میں غلط نہیں پڑھ رہا کدھرے۔ وہ واسطے کیوں دے رہا ہے؟ چونکہ وہ عورت جو ہے وہ مرد سے نکالی گئی ہے، اس لیے کہتا ہے فار دس ریزن، اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا، تیار رہنا، ذرا کان سیدھے رکھنا، ٹھیک ہے، اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا۔ یاد رکھیں، خدا کا کلام کسی جگہ پر غلط نہیں کہتا۔ میں نے اس لیے کہا کہ کہنا کہنے کو پادری نے کدھروں اپنے کو نہیں پڑھ دیتا۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوں گے، اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ ہیلیلویا! خدا نے کیا کیا کہ ایک پسلے کو لے کر اس سے کس کو بنایا؟ ایک عورت کو بنایا۔ اس لیے جو بائبل کی تصویر ہمیں ملتی ہے، مسیح کا سر جو ہے وہ کون ہے جی؟ وہ خدا ہے، اور مسیح جو ہے وہ کس کا سر؟ کلیسیا کا اور مرد کا سر ہے۔ بھائی صاحب انجی ہے بائبل، مسیح کس کا سر ہے جی؟ کلیسیا کا اور مرد کا سر ہے۔ ہیڈ سٹون جو ہے، جو اوورسی کرتا ہے، وہ یسوع مسیح ہے، اور وہ کلیسیا کا بھی سر ہے، ترتیب پر غور کیجئے گا، اور مرد کا سر ہے۔ اور اگلی بات جو ہے، مرد جو ہے وہ عورت کا سر اور ایک اوورسیئر ہے اپنے بچوں کا، خاندان کا۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ ادھر تے چپی ہوگی انسان، پریشان نہ ہو گے ودانگے سے۔ مرد جو ہے وہ کیا ہے؟ عورت کا سر ہے۔ افسیوں کے خط میں پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں۔ کسی نے بڑی ایک خوبصورت بات کہی کہ خدا نے عورت کو مرد کے دل سے نہیں بنایا۔ کس سے نہیں بنایا؟ دل سے۔ دل کا کام جو ہے وہ پورے جسم کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ وہ خون جو ہے، جو دل جو ہے، وہ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس لیے خدا نے عورت کو دل سے نہیں بنایا کہ بندے دے اوپر کنٹرول ہی کر کے رکھے، اور نہ اس کے سر سے بنایا کہ وہ سر پر چڑھی رہے۔ کی خیال ہے؟ اگر سر ہوئے تو پھر تو سر تو اتے ہونا چاہیے نا، سر پر چڑھی رہے۔ اور ایک اور بات، اور نہ ہی پاؤں سے بنایا کہ مرد کے پاؤں کی جوتی ہو۔ کہنے نا عورت بندے دی پیر دی جوتی ہے۔ عورت جو ہے وہ خدا کی صورت پر بنائی گئی ہے۔ لکھا ہے کہ اس نے انسان کو بنایا، مرد اور عورت دونوں کو خدا نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا۔
और ना ही उसने पाँव से बनाया कि मर्द के पाँव की जूती हो, बल्कि उसको पसली से दिल के करीब से बनाया ताकि उसके दिल के करीब रहे, उसकी मददगार रहे, उसकी मदद करे। हालेलुया। ते आदम ने भी वेख लो की करदा वे, कहंदा ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए कि ये नर से निकाली गई है, इसलिए नारी कहलाएगी। आगे कहता है इस वजह से। अब ये जो बात है ना कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा, एक सवालिया निशान लिख लो, क्वेश्चन मार्क, इसका मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि बाइबल वो बात कभी नहीं करती जो हमारे माशरे, हमारी सोसाइटी, हमारे माहौल और हमारी इक़्तिदार के खिलाफ हो। ठीक है जी, तो इसको पॉइंट रखिएगा, सवालिया निशान रखिएगा, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। आगे लिखा है इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और वो अपनी बीवी से मिला रहेगा। एक हवाला देख लीजिएगा, मत्ती 19 बाब निकालें, इसको मैं चाहता हूं कि आज हम कुछ हवाला जात पढ़ें ताकि इथों भी तस्दीक होती रहे कि ना कि मैं अपने को ही बोल के चला गया था। 19 बाब निकालिएगा और उसकी 4थी आयत से मैं पढ़ता हूं 6ठी आयत तक। हालेलुया, जीसस क्राइस्ट तेरा शुक्र हो। यहाँ पर 3री आयत से पढ़ता हूँ। और फरीसी उसे आजमाने को उसके पास आए और कहने लगे कि क्या हर सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? हर सबब से। उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया, ये पैदाइश का रेफरेंस दे रहा है खुदावंद यीशु मसीह, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया, यानी मर्द और औरत को बनाया, उसने इब्तिदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि क्या इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर, यीशु मसीह तस्दीक करन दिया जी, बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ मिला, बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। पर 6ठी आयत में क्या लिखा है? बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है, इसलिए वो छोड़ने की बात कर रहे थे। जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। अच्छा, ये वो गल हो गई। तो फिर कहने लगे, फिर मूसा ने ये हुक्म क्यों दिया कि तलाकनामा देकर छोड़ दिया जाए? हाँ जी, अगला सवाल उन्होंने सुटिया कि मूसा ने यूं क्यों कहा? 8वीं आयत में क्या लिखा है? उसने उनसे कहा, मूसा ने तो तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाजत दी। किस वजह से? बहनों, किस वजह? तो सख्त दिली के सबब से अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाजत दी, लेकिन मगर की है, इब्तिदा से ऐसा ना था, इब्तिदा से ऐसा ना था, शुरू च इंज नहीं सी, ना खुदा ने क्या सी कि तुसी इंज करो। तुसी ये 2 टॉपिक्स हो गए, एक तलाक का और एक दूसरा कि माँ बाप को छोड़ना। लेकिन हम यहाँ पर चलते हैं, फिर आगे कोशिश करूँगा कि कल इन दोनों बातों को हम क्लियर करें। मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और इसमें पहला पॉइंट छोड़ेगा, लिविंग, अपने माँ बाप को छोड़ेगा। दूसरी बात, अपनी बीवी से मिला रहेगा,
क्लीविंग, उससे जुड़ा रहेगा। तीसरी बात, और वो दोनों एक तन होंगे। मावा पता की कहंदियां ने, कहंदियां मैंने 20 साल च पाल के ते जवान किया वे, ते ए जिहड़ी आने वाली है ना, इन्हें 20 घंटिया दे विच ना इनू बेवकूफ़ बना देता है। हमारी जो बुज़ुर्ग खातून है, घर की खाना खातून है, वो ये समझती है कि ये जो आने वाली लड़की है, इसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है। इंज ही सोचा जाता है ना। लेकिन बाइबल कहती है कि वो अपनी बीवी से मिला रहेगा, छोड़ेगा। लीविंग इंतहाई अहम, एक फैमिली यूनिट और एक फैमिली प्रोसेस उस वक्त तक मुमकिन नहीं, उस वक्त तक पॉसिबल नहीं जब तक छोड़ा ना जाए। साडे कुड़ी अपना घर छड़ के, अपने माँ प्यो छड़ के वो किसी उस जगह ते आंदी है जेड़े घर दे बारे च उन्हें कख भी पता नहीं होता। ना तो उसको उसके मिजाज का पता होता है, ना उनकी सोच का पता होता है, ना उनके उठने बैठने का पता होता है कि कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं, इनकी बैकग्राउंड्स जो हैं वो क्या हैं। और फिर असी दावा पता है किहदा करने हैं कि ये जिहड़ी ना साडी इज्जत नहीं कर। किसी ने कहा कि मेरा जवाई जड़ा ना बड़ा चंगा है। क्यों? वो सवेरे उठदा है, मेरी कुड़ी नूं बिस्तर ते चाह देंदा वे, ओदी फिक्र करदा है, ओदा ख्याल करदा है, नाश्ता भी बना के देंदा, बहुत ही चंगा है। तो दूजी कहंदी मेरी ते नूंह ते जिहड़ी ना पक्की एक पत्ती है, सुत्ती ही रहिंदी है, इनू बिल्कुल फिक्र नहीं होंदी, सारा काम ते मेरा मुंडा ही करदा है। तो मैं बहनों आपको बताऊं, आज तक क्यों हमारी जो बहुएं हैं वो बेटियां नहीं बन सकी। हमने आज तक उनको अपनी बेटी कंसिडर क्यों नहीं किया? हम ये समझते हैं कि ये मेरे घर में एक सौतन आ गई है जो मेरे और मेरे बेटे के दरमियान में है। इस बात को समझने की जरूरत है। और तीली कहते रहने हैं कि तो बड़ा ही जुल्म होता ते घर जिहड़ी आई कुड़ी हुंदी है, ये है बड़ी पैड़ी। ऐसा है या नहीं? खानदान दी गल्लां होंदियां, जे अगर किसी को बुरी लगे तो मैनूं माफ कर देना। काश वो आने वाली बेटी वो मेरी बेटी हो। हम उसको बेटी का दर्जा नहीं कहते, जे इनू धी दा दर्जा सी दिता है, दर्जा नहीं, उन्हें धी बना के रखना है। अब पता है क्यों हम शादियां करते हैं? घर च ना कोई कपड़े धोने वाली नहीं, मासी लै आओ, फिर की ख्याल है? असी यह सोच के अपने बच्चों के ब्याह करने कि घर कोई कपड़े धोने वाले, कोई खाना बनाने वाली नहीं, बड़ी मुश्किल होती है। सानू कंसामियां कोई लै बना लो, कोई औरत रख लो, फिर ब्याह करने की की लोड़ है? फिर मुंडे नूं इस एडे उहदे च पाने की की लोड़? हम ये क्यों नहीं सोच कर ब्याह करते कि ये खुदा का मंसूबा है, खुदा का खानदान। तो कई जड़े ना पहली खुदा ना खास्ता बीवी अगर चली जाए ना इस दुनिया से, तो 6वें तीसरे महीने अगे अजे कहते ने 40वां भी पूरा नहीं होता तो कोई नवीं सेड़ी होती है। की करिए जी सर जी, बड़ी मुश्किल होती है। कपड़े ने, खाना ने, ये वो। हमारा फर्स्ट लव, वेयर इज आवर फर्स्ट लव? पहली मोहब्बत कहाँ है? हम क्या सोचते हैं, क्या सोचकर इस दवाज की तशकील जो है वो करते हैं? इस वास्ते क्या है जी, मर्द अपने माँ बाप को क्या करेगा? छोड़ेगा। याद रखिएगा कि छोड़ना जो है
یہ ایک قانونی پہلو ہے۔ اب میں آ رہا ہوں اس سوال کی طرف آتے ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ قانون ہے نا ہمارے پاس، یہ شریعت ہے۔ ہمارے ہاں دو قسم کا نظام خاندان ہے۔ ایک کہتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم، مشترکہ خاندانی نظام، جہدے چ چاچا تایا ماما پھپھی سارے کٹھے رہ رہے ہوندے نے تے انہاں دے بچے بھی جڑے نا بیویاں بھی سارے کٹھے رہ رہے ہوندے تے روزانہ ایک دوسرے دے سر چ بالٹیاں بھی بجدیاں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم، ہر نظام کی کچھ خوبیاں ہیں اور کچھ خامیاں ہیں۔ اچھا ہے، اس میں ایک سسٹم بڑا اچھا ہے کہ اگر آپ ڈیوٹی پر دونوں جانے والے ہیں تو پیچھے بچوں کو کوئی سنبھالنے والے گھر میں موجود ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں سنبھالے جانتے نہیں کہ نہیں سنبھالے جانتے، کہتے ہیں مجبوری چھڈ کے جانے ہیں، یہی ہوتا ہے مجبوری چھڈ کے جانے۔ اور دوسرا ہے وہ نظام جو بائبل کا ہے سیپریٹ فیملی سسٹم، ایک انڈیویجول فیملی لائف۔ جب تک ایک خاندان، ایک جوڑا کپل ایک علیحدہ ہو کر ایک دوسرے کو سمجھے گا نہیں، وہ کس طرح ایک کامیاب زندگی جو ہے وہ بسر کرتا۔ ہم موقع ہی نہیں دیتے ان کو بیچاروں کو کٹھے رہنے کا۔ پہلے دن تو ہی جڑا نا دھاوا بولیا ہوتا ہے، بیڈ روم تو لے کے تے ہنی مون تک، یا بلکہ اتھوں تک کہ یہ بھی موقع نہیں ہوتا بیچارہ۔ ان کو سیپریٹ ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ میری بیوی جو ہے اس کا مزاج کیسا ہے، میرا شوہر جو ہے اس کا مزاج جو ہے وہ کیسا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو وہ پسند کرتا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو میری بیوی پسند کرتی ہے، اس کا مزاج، اس کی سوچ کیا ہے۔ پھر 6 مہینے کے بعد کشتی ہو رہی ہوتی۔ معین اختر ایک بہت بڑے اسکالرز گزرے ہیں، ٹی وی آرٹسٹ، یہ وہ سارے، وہ ایک بات ایک دن بتا رہے تھے، جوک کہتے ہیں کہ جب جوک ہے یہ وہ نہیں کہ نئی شادی ہوئی تو ہمارے جو نکاح خواں تھے وہ بول رہے تھے، میں سن رہا تھا، پھر وہ بولتا تھا، میری بیوی سنتی تھی، پھر کچھ وقت ہماری شادی کو گزر گیا اور یہ ہوا میری بیوی بولتی تھی میں سنتا تھا، میں بولتا تھا وہ سنتی تھی، کہندا آج 5 سال ہو گئے نے اسی دونوں بولنے ہیں تو پورے محلے والے سن گئے۔ کہاں ہے ہمارا ازدواج؟ یہ مذاق نہیں ہے، ایک سیپریٹ فیملی سسٹم۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا۔ میں نے کہا کہ یہ ایک قانونی پہلو ہے، یہ بائبل جو ہے یہ لا ہے، یہ شریعت ہے، یہ قانونی پہلو ہے تاکہ وہ اپنے لیے ایک خود مختار فیملی یونٹ قائم کر سکے، اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھال سکے، اپنے والدین اور اپنے بچوں کو جو ہے ان کی کیئر اور ان کی فکر کر سکے۔ ہم پتہ کیا کر سکتے ہیں؟ ساری عمر بچہ 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 کہہ کے نا انہوں گھر دے وچ بچہ ہی بنائے رکھنا، انہوں وڈا کدی ہونے ہی نہیں دیندے، انہوں سی کہ کدی وڈا بھی ہو جائے۔ ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ایک غیر ذمہ دار انسان، ہم ایک اپاہج انسان اس کو بنا دیتے ہیں۔ ایز اے پیرنٹس ہم جس معاشرے کو تشکیل دے رہے ہیں یہ ایک اپاہج معاشرہ ہے، ایک ایسا معاشرہ جس میں ایک مرد جو ہے ناکارہ، بیکار اور غیر ذمہ دار ہے۔ پوچھو نا کر دے کی تو یہاں کراچی میں عموم میں دیکھا پان منہ میں ہوتے ہیں زیادہ لوگ، بڑے بھائی دبئی میں ہوتے ہیں۔ چلو جی بڑے بھائی تو دبئی میں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپاہج معاشرہ، اپاہج بچوں کی تشکیل دے رہے ہیں، ان کو غیر ذمہ دار بنا رہے ہیں۔ لنگڑے لولے اپاہج خاندان جو ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں جو ساری عمر اپنے پیرنٹس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ گوریاں تو اسی کہہ دینے نا کہ بچیاں 18 سال تو بعد گھراں چوں کڈ دیندے نے، وہ نکالتے نہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کہتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالو۔
ہم نہ صرف اپنے بچوں کو سنبھال رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ آنے والی اس خاتون کو بھی سنبھالتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ہونے والے بچوں کو بھی سنبھال رہے ہوتے ہیں۔ وہ ساری عمر محتاج اپاہج شخص جو ہے، انسان جو ہے، وہ بنا رہا ہوتا ہے کہ جس کا اپنا کریکٹر، جس کی اپنی سوچ، جس کا اپنا کوئی خیال، جس کا اپنا کوئی فیوچر، جس کا اپنا کوئی منصوبہ نہیں ہوتا، ان پر زیادتی کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، اس نے کہا ہم پتہ کیا اپنے گھروں میں کیسی نسل کو پیدا کر رہے ہیں، ہم ایسے بچوں کو پیدا کر رہے ہیں جو جوؤں کی مانند ہیں۔ میرے سر جتنی پہ آ سکتی ہیں لیکن تسی تو جانتے ہو نا، کیسے بچوں کو جو جوؤں کی مانند ہے۔ جو ہوتی ہے اس کا کوئی کام نہیں ہوتا، ماں سوائے کہ انسان کے سر میں بیٹھی اور اس کا خون چوستی رہتی ہے، اور ہماری نسل، ہمارے بچے، وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمارا خون نچوڑ رہے ہوتے ہیں، اور ہم 70 سال کی عمر میں بھی مزدوری کر رہے ہوتے ہیں کہ لا کر ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ ہے سوالیہ فکرہ یا سوالیہ لمحہ کہ ہمیں اس پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ میک them responsible۔ اگر وہ جدا ہو جائیں گے تو وہ اپنے لیے ایک صحت مند خوبصورت خاندان جو ہے اس کی تشکیل کا سبب بنیں گے۔ آمین۔ کسی ماں دی سوکن نہیں آئے گی، اس گھر دی بیٹی ہوئے گی، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں چھوڑنے کا۔ میں بائبل میں سے بتاتا ہوں کہ بچے جو ہیں اپنی پیرنٹس کی مدد نہ کریں، اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ان کا ساتھ نہ دیں، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو ایسی خاتون گھر میں لانی ہے جو گھر میں کھانا بنانے والی اور کپڑے دھونے والی ہو، جو میرے بھی کپڑے دھوئے، میرے باپ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں دھونے چاہیے، مجھے معاف کیجئے گا اگر آپ اس کو نیگیٹو لیں گے تو، اس کا مطلب یہ نہیں، یہ ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے، لیکن جب ہم اس کو ٹھونس دیں گے، تھوپ دیں گے، ذمہ داری جو ہے وہ احساس کے ساتھ لی جاتی ہے۔ ہم اپنے لالچ کی خاطر، کئی دفعہ کچھ پیرنٹس جن کے کوئی بیٹیاں جو ہے نا کوئی واہ کوئی تنخواہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے تنخواہ لے رہی، انہوں نے اس لالچ میں کہ یہ اس کی شادی ہو جائے گی، یہ چلی جائے گی، ان کو بیانے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے گھر کا نظام جو ہے اس کے سبب سے چل رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب یہ نہیں کماتی تھی تب بھی آپ کے گھر کا نظام چلتا تھا، بہنوں چلتا تھا یا نہیں چلتا تھا، اور جب وہ نہیں ہوگی اس گھر میں تو تب بھی اس گھر کا نظام چلے گا۔ لیکن میں یہ بتاؤں کہ وہ اپنے گھر میں جا کر آپ کے اس گھر کی ضرورت کو زیادہ محسوس کریں۔ والدین کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے محبت نہ کی جائے، ان کی فکر نہ کی جائے۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح وہ بات نہیں کر سکتا جو شریعت کے خلاف ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا۔ کیا کرنا جی؟ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا تاکہ زمین پر تیری عمر دراز ہو۔ اس کے ساتھ وعدہ جو ہے وہ عمر کی درازی کا ہے۔ ہم پتہ کیا کہتے ہیں نوجوانوں، تہاڈی واری جے، بابا جو ہے نا بڈھا ہو گیا وے، سٹھیا گیا وے، ادھر جو بچیاں بھی بیٹھی ہیں انہاں نوں سمجھ نہیں آتی، اسی کہنے ہیں کہ بزرگو تہاڈا اے دور نہیں ہے، تہاڈا جڑا دور سی ہن گزر گیا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ تو اس دور کے نہیں، وہ تو دوروں میں سے گزر کر اس دور تک آئے ہیں، وہ تو ادوار میں سے گزر کر، آپ نے تو یہ دیکھا ہے تو انہوں نے تو وہ بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ رسپیکٹ یور ایلڈرز، رسپیکٹ یور پیرنٹس۔
کیا کبھی آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ ان کے ساتھ سپینڈ کریں، ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان کے ساتھ رابطہ رکھیں، ان کے ساتھ تعلق رکھیں، ان کے ساتھ کمیونیکیشن کریں، ان سے پوچھیں ابا جی تیری کی ضرورت ہے، اماں تیری کی ضرورت ہے؟ ان کو آپ کے کھانوں کی، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ان کو آپ کی محبت کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، لو دیم۔ کہنے انہوں نے کیتا کی سارے نال، انہوں نے وہی کیتا جڑا تسی اپنے بچیاں نہ کرن دے، جڑی تانوں فکر ہے نا اپنے بچے دی، ابا تو چھڑ دے اے بیمار ہو جائے گا، لیکن اے نہیں پتا کہ تینوں انہیں کنج پالیا سی۔ وہ تو دوروں میں سے گزر ہوتے ہیں، ادوار میں سے۔ انہوں نے اس صدی کو بھی دیکھا ہے، پچھلے 50 سال کو بھی، اور یہ بھی آگے پتہ نہیں کتنے سال انہوں نے دیکھے۔ انہوں نے وہ ٹانگوں کا دور بھی دیکھا ہے، جب لوگ بگیوں پر اور ٹانگوں پر جایا کرتے تھے، اور انہوں نے یہ گاڑیوں کا اور کمپیوٹر کا دور بھی دیکھا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ خاموش رہتے ہیں، وہ بولتے نہیں، وہ آپ سے کچھ کہتے نہیں، اور نہ آپ ان سے پوچھتے ہیں۔ سارا دن اپنے گھر کے ایک کونے پر ایک بڈھا بابا یا ایک مائی جو ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے، سارا دن بیٹھی کھانستی رہتی ہے۔ کبھی پوچھا ہے آپ نے ان کو؟ کبھی کوئی محبت کے 4 لفظ کہے ہیں ان کو؟ اسی کہنے تہاڈا مسئلہ کی ہے دسو، تانوں پیسے بھی ملن دے نے، کھانا بھی مل رہا ہے، سارا کچھ مل رہا ہے۔ ان کا مسئلہ کھانا نہیں ہے، ان کا مسئلہ پیسے نہیں ہے، ان کا مسئلہ ان کی ضرورت میں اور آپ ہے۔ لو یور پیرنٹس۔ ان کو بھول، اس کا چھوڑنے کا ہرگز مطلب نہیں کہ ان کو بھول جائیں، ان کی مدد کریں، ان کو روپیہ پیسہ دیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، اسٹینڈ ود دیم۔ ہو میرے خدا ہے۔ اب اگلی بات، میں نے آپ سے کیا حوالہ خروج میں کیا لکھا ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی کیا کر لکھا ہے؟ ازی کے لیے موقع دے، پتہ نہیں کہ 2 موقع ہیں، سنجیدہ باتیں، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت، تب وہ اس وعدہ کیا ہے کہ تیری عمر کو زمین پر دراز کرے گا۔ اگر زندگی میں لمبی عمر چاہتے ہیں تو ان کو ٹائم دیں، ان کو وقت دیں۔ چھوڑنے کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہیرودیس کی طرح ہاتھ دھو دیں۔ چھوڑنے کا مطلب ہے کہ ایک علیحدہ فیملی یونٹ جو ہے اس کا آغاز کریں، جو ایک صحت مند فیملی یونٹ ہو، جس میں ایک ہسبینڈ، وائف اور اس کے بچے ہوں، جہاں پر ایک شوہر اپنی بیوی کا اور اپنے بچوں کی فکر اور کیئر کرنے والا ہے۔ اسی تے سوچ کے یہ کرنے ہیں کہ یہ ویلا وے دا بیاہ کر دو، اسی تے سوچ کے یہ کرنے ہیں کہ نکما وے دا بیاہ کر دو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں چھوڑا جائے، ہے یا نہیں؟ پہلی بات، یہ خدا کا حکم ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کے خلاف چلتے ہیں تو پھر دکھ اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہو پتر تانوں ویاہ دیتا وے، ہن اپنا گھر بناؤ، بندوبست کرو، اور ہم نے پریکٹیکلی ایسا کیا ہے، وی ڈیڈ۔ اور خدا کا شکر ہے کہ وہ ایک ذمہ دار ہیں اپنے اپنے خاندانوں میں۔ ان کے روپے پیسے کا لالچ نہ کریں۔ allow them to go make your own family۔ ان کو جانے دیں تاکہ وہ اپنا خاندان، اپنا الگ ایک فیملی یونٹ بنا سکیں۔ پہلی بات، کیوں چھوڑیں؟ کیوں چھوڑیں جی؟
हेलो हेलो, क्यों छोड़ा जाए? खुदा का हुक्म है। अगर कोई लड़का या लड़की अपने पेरेंट्स को छोड़कर अलग घर बनाएंगे तो उनकी आपस में फेलोशिप होगी, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी, उनके आपस के जो झगड़े हैं वो चूंकि एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से गुफ्तगू करेंगे, उनके आपस के जो झगड़े हैं वो ख़त्म होंगे। हम तो परवान चढ़ाते हैं, इसलिए इब्तिदा ही से पहले दिन से एक अलग फैमिली यूनिट जो है वो होना चाहिए। और वो ना सिर्फ आपस की फेलोशिप में बढ़ेंगे, आपस की मोहब्बत में बढ़ेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, वो मर्द जो है एक ज़िम्मेदार मर्द होगा कि मैंने अपने ख़ानदान की ज़रूरतों को पूरा करना है। वो माली तौर पर भी उनका ख़ानदान जो है वो बढ़ेंगे और फिर माँ प्यो को मदद लैने की बजाय उन्हां दी मदद करनगे, उन्हां दे नाल जाके खड़े हो जाएंगे कि इत्थे तुहाडी लोड़ है, मैं तुहाडे नाल जिहड़ा ना खड़ा। हमें एक सेहतमंद माशरे को जन्म देने की ज़रूरत है। आमीन 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 का मतलब होता है कि क्या आप इसको कबूल करते हैं? हालेलुया। जो बाइबल से रिलेटेड हो। तो पहली बात, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा। दूसरी बात, अपनी बीवी से मिला रहेगा, क्लीव, उससे लिपटा रहेगा। और इब्रानी में इसके लिए जो लफ्ज़ है उसका मतलब है वो उसके साथ वेल्ड हो जाएगा, दावक। वो अपनी बीवी से जुड़ा रहेगा। फिर उदी तवज्जो किसी दूजी औरत कर दी जाए, फिर उसका ध्यान अपनी बीवी से। जब कोई चीज़, दो कागज़ के टुकड़े लेकर उनको गोंद के साथ आप चिपका देते हैं तो उनको लैदा कर सकते हैं? हेलो, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक फैमिली यूनिट जो है, अगर हम ऐसा करेंगे तो वो एक ऐसा ही ख़ानदान होगा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक दूसरे की फिक्र करने वाला, एक दूसरे का ख्याल करने वाला, और एक दूसरे से गोंद से जिस तरह दो टुकड़े जुड़े होते हैं ऐसा ख़ानदान होगा। और इसमें ख़ानदान की खूबसूरत मिसाल जो मैं आपको एक हकीकी तस्वीर जो देना चाहता हूँ वो रूत की है। रूत पहला बाप, उसकी सास जो नोमी थी, उसने उर्फा से कहा था कि चली जा। वक्त नहीं कि मैं इसको तफसील से बताऊं। उसने, और उर्फा अपनी सास को उसने लिपटी, उससे रोई, चलाई, छोड़ी और चली गई। और उसके बाद उसने रूत से भी कहा, ये मुआबी थी दोनों, चली जा। तो रूत ने कहा कि तुम मुझसे ना कह, पहला बाप, और अपने वक्त में उसकी आयत पढ़ लीजिएगा 15 आयत से 17 आयत तक। मुझसे ना कह कि मैं तुझे छोड़कर जाऊं, जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, और जहां तू मरेगी मैं मरूंगी भी और दफन भी होंगी। आगे लिखा है, मौत के सिवा कोई चीज मुझे तुझसे जुदा ना करे। काश एक ऐसी यगानगत, ऐसी फेलोशिप, ऐसी मोहब्बत एक हस्बैंड एंड वाइफ में नजर आनी चाहिए, एक खानदान में, एक जोड़े में नजर आनी चाहिए कि मौत के सिवा कोई चीज मुझे तुझसे जुदा ना करे। ये है शादी की, इज़्दिवाज की हकीकी पिक्चर। 6 महीने बाद कोर्स के साढ़े पेपर दाखिल हो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हम बाइबल की उस हकीकी स्पिरिट को समझ नहीं पाए। तीसरी बात पर गौर करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले 2-4 मिनट में, फिर मैं इसको क्लोज करूंगा।
آگے لکھا ہے کہ ایک جسم ہوں گے. یہ ملنا، چھوڑنا، ملنا اور ایک جسم ہونا، یہ شادی کا یہ تیسرا پہلو جو ہے، یہ ایک جسمانی پہلو، یہ پہلو ہے، جسمانی پہلو ہے جو شادی میں انتہائی اہم اور ضروری ہے، جس کے بغیر کوئی خاندان خوبصورت بن نہیں سکتا. اس لیے کہ خدا نے مرد اور عورت کو بنایا تھا. اس لیے خاندان میں، شادی میں کسی مرد اور عورت کا ہی ہونا ضروری ہے، دو کڑیاں دا نہیں. آج لیسبین میرجز ہو رہے ہیں دنیا میں، دو ایک کڑی تے دوجی کڑی آپس چ بیان دی ایک دوجے نال نکاح کرن دے، لیسبین میرجز. اور چرچ گناہ بدی کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ اللہ کر رہا ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں. گیز میرجز، ایک مرد دوسرے مرد سے شادی کر رہا ہے، اور ان رشتوں میں جب ایک مرد کسی دوسرے مرد سے شادی کرتا ہے تو ایک مرد کا کردار اور دوسرا عورت کا کردار ادا کرتی ہے. جب ایک عورت دوسری عورت سے شادی کرتی ہے تو اس میں ایک مرد کا کردار اور دوسری عورت کا کردار ادا کرتی ہے، جو خدا اور اس کے قانون اور اس کے کلام اور اس کی شریعت اور اس کی تعلیم کے خلاف ہے. ایک مرد اور ایک عورت، صرف اور صرف. انتہائی اہم. آج کی کلیسیا جو ہے گناہ کے ایک ایسی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے جس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. اور ماہرین کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، ایک لفظ ہوتا ہے سیکس. ہم اس لفظ کو آج گھروں میں، خاندانوں میں ادا کرنے سے گھبراتے ہیں. بڑا خطرناک لفظ ہے SEX، سیکس. ہم ڈرتے ہیں، لیکن سیکس کا مطلب ہوتا ہے جنس، کہ آپ کی جنس جو ہے وہ کیا ہے، آپ مرد ہیں یا عورت ہیں. یاد رکھیے گا کہ کسی کا مرد ہونا اس سے اور زیادہ خوبصورت کوئی دوسری بات ہے نہیں ہے. کسی کا عورت ہونا اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی دوسری بات ہے نہیں. کہ خدا نے کسی کو مرد یا عورت بنایا ہے، کوئی یونی سیکس پیدا نہیں کیا. یونی سیکس سمجھتے ہیں؟ کیڑے نہیں سمجھتے؟ کیا ان کو کہتے ہیں جی یونی سیکس؟ ہجڑے، خسرے. تو اس پر تو آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ آپ کا سیکس جو ہے وہ مرد ہے، آپ کا سیکس جو ہے عورت ہے، اور آپ خدا کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت تصویر ہے. ہیلیلویا. ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنی جنس پر کہ میں کوئی مرد ہوں. ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ میں عورت ہوں. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 98% میرجز، 98% شادیاں یہ جنسی مسائل کی وجہ سے ناکام ہو جاتی ہیں. اس لیے میں لاسٹ ٹائم آپ سے ایک بات کر رہا تھا کہ جنس جو ہے، یہ سیکس جو ہے، شاید کسی مرد کا، میں اس لیے دلیری سے لفظ اپنے گھر میں اپنی بیٹی کے ساتھ اس لیے ڈسکس کرتا ہوں کہ یہ خدا کی بلیسنگ ہے کہ آپ میں سے، مجھ میں سے کوئی یونی سیکس نہیں ہے. تو میں لاسٹ ٹائم بات کر رہا تھا کہ شاید کسی مرد کے لیے ایک جسمانی پہلو ہو بھائیو، لیکن کسی عورت کے لیے اس کا ذہنی، اگر وہ جسمانی طور پر مطمئن ہوگی تو وہ ذہنی طور پر بھی مطمئن ہوگی. تو یہ اس کا ذہنی، روحانی اور جسمانی، یہ تینوں پہلو جو ہیں اس کی زندگی کے ساتھ
انوالو ہیں، اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ Give time to your wives, give time to your husbands. اپنے شوہروں کو وقت دیں، اپنی بیویوں کو وقت دیں۔ Spend time together، اکٹھے وقت گزاریں، گفتگو کریں، آپس میں رابطہ رکھیں، ایک دوسرے سے سارے دن کے خیالات شیئر کریں۔ ہماری تو پتہ نہیں 10 سال بعد کوئی 2 مہینے آپس میں گفتگو ہی نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ کپڑے دھو دے، کپڑے استری کر دے، کھانا بنا دے، کھانا لگا دے۔ کبھی اس سے نکلے آگے؟ کبھی اسپینڈ کیا ٹائم؟ ایک کامیاب ازدواج کے لیے میں کلوز کر رہا ہوں، اپنے ساتھی کو دل سے قبول کیجیے گا، یہ دونوں کے لیے ہے۔ ہیلیلویا۔ کسی دوے پاسے دھیان نہ لگا ہوئے، دونوں کا اپنے ساتھی کو دل سے کیا کریں؟ قبول کریں۔ صرف اتنے نہیں جدو اسی کہنے ہیں قبول ہے، نکاح میں نہیں، بلکہ ساری زندگی اس کو قبول کریں، اس کو دل کے قریب رکھیں۔ لو دیٹ۔ بھائیوں، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اپنی بیوی کا دوسری عورتوں سے موازنہ نہ کریں۔ ان دوسری عورتوں کی خوبیاں اور ان کی خوبصورتی اور ان کے جسم میں موجود باتیں اور چیزیں اپنی بیوی چو لبن دی کوشش نہ کریں، بلکہ جو او دے اندر خوبصورتی ہے انہوں قبول کریں، ان کو ترجیح نہ دیں۔ ان میں ان کی خوبصورتی، ان میں ان کی جو ہمیں چیزیں اچھی لگ رہی ہیں اس کو تلاش نہ کریں۔ کہہ دیتے ہیں گلاں چنگیاں نے، اے چنگیاں نے، اے چنگیاں نے، میری بیوی شتنی۔ اچھی باتیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں، تلاش کرنی پڑتی ہیں، اگر نہیں ہیں تو ان کو ڈالنے کی کوشش کریں۔ کہنے میری بیوی جی نا میرے سٹینڈرڈ دے مطابق وہ ماڈرن نہیں ہے، وہ تے کپڑے ہی پینڈواں والے پاندی ہے، میں تے لوکاں چ بہنا ہوندا وے، تے جو دوجی جو تانوں چنگی لگن ڈی ہے تو انہوں ہی کدھر پارلر تے لے جاؤ۔ ہاں کیوں جی؟ ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس میں کوئی کمی ہے تو اس کو پورا کرنا، اس کو دور کرنا، وہ کس کی باہروں کو ہی آئے گا وہ کمی پوری کرنے لی؟ بھائیو، وہ میں نے اور آپ نے کرنی ہے۔ بہنوں، آپ کے لیے اور بھائیوں، آپ کے دل میں لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ آپ کی زندگی میں آپ کی بیوی سے زیادہ آپ کے لیے کوئی دوسری خوبصورت عورت نہیں ہونی چاہیے، اور کسی عورت کے لیے اس کے شوہر سے زیادہ ہینڈسم، اس کے شوہر سے زیادہ خوبصورت کوئی دوسرا مرد نہیں ہونا چاہیے۔ اور پہنوں میں ایک اور گل دساں، اپنے بندیاں نو نا دوسریاں دی کامیابی دے لامے نہ دیا کرو، بلکہ انہوں نے انکریج کرو کہ تاکہ وہ کامیاب ہو سکا۔ آمین۔ انہوں نے لامے نہ دو کہ تو تے کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو تے نکما میں۔ انکریج دیم، ان کو ابھاریں، ان کو انکریج کریں، اور انہاں دی اندر جڑی خوبیاں نے تاڑے شوہراں دے اندر انہاں نو ذرا کڈن دی کوشش کرو، نکھیرن دی کوشش۔ نیارا جان دے نیارے نو؟ اے کسی دا نام نہیں جے۔ نیارا کس کو کہتے ہیں جی؟ جو کچرے میں سے، نالیوں میں سے سونا نکالتا ہے۔ اگر کسی دی بیوی اگر تواڈے لائق نہیں ہے نا تو انہوں چھانو چھوڑو وہ سونا بن جائے گی جی تواڈے لیے، اور اگر کسی دا شوہر ہو جدا نہیں ہے تو انہوں بھی چھانو چھوڑو سدھا ہو جائے گا جی، اور تواڈا خاندان خدا دے جلال دی برکت دا سبب بنے گا۔ زوردار
ہاللیلویا. اپنے شوہروں کو اور اپنی بیویوں کو اپنے دل سے قبول کریں. امثال 10 باب میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ 18 باب اور اس کی 22ویں آیت میں کنوں آندھی آئے تھے؟ پادریاں نے تو ضرور آندھی ہوئی. کھڑا کرے ہاتھ. جس کو ہاں جی بولو. جس کو آگے کی لکھا ہے اس کو بیویاں جڑیاں نے وہ تحفہ جے بائبل کہہ رہی ہے. جس کو بیوی ملی اس کو تو. لیکن اگلی آیت اور بھی جے ایک اگلا حصہ پڑھیے گا اپنے. اور اس پر خدا کا فضل ہوا ہے. اس کو نہیں ہم چھیڑتے. تحفہ اور تحفے نو روزانہ ہی سوٹا پھڑیا ہوتا ہے سیدھا کرنے میں. جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا اور اس پر کیا ہوا؟ خدا کا فضل ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیوی کے مل جانے سے خدا کا فضل ہو جاتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس لیے تحفے کی قدر کیا کریں. امثال 5 باب اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہے تو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہ. اور امثال 19 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے مال اور دولت تو ماں باپ سے میراث میں ملتے ہیں. مال اور دولت تو ماں باپ سے میراث میں ملتے ہیں. لیکن اگلی گل کی لکھی ہے لیکن دانش مند بیوی وہ خدا سے ملتی ہے. اس لیے اس کی شکر گزاری خدا کی ضروری